الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جتنے بھی حضرات یہاں تفسیر کے لیے آتے ہیں، پہلے ایک بات میں وضاحت کر دوں، وہ میرے استاذ ہیں اور میں جو کچھ کہنے کی کوشش کروں گا یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہوا۔ دنیا کا کوئی کام ہم چاہیں اور ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں تب کسی کام کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تفسیر شروع کرائی ہے، نہ، اللہ نے شروع کرائی اور اللہ نے کچھ دیکھا ہوگا تب شروع کرائی۔ ہم مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہے۔ دشمن قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش جتنی کر رہا ہے، اللہ گواہ ہے ہم مسلمان قرآن کو بچانے کی اتنی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سچے دل سے ماننا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں، دنیا کی پارلیمنٹ میں میرے پاس حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، قرآن کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اللہ، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم تو اپنی مستی میں مست ہیں۔ اور قرآن ایسی غضب کی کتاب ہے کہ جو اس انسان قرآن کو نہیں سمجھے گا، خدا پاک کی قسم وہ اسلام کو نہیں سمجھے گا۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک اسلام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بیسک سورس ہے یہ اسلام کا، بیسک سورس، بنیادی یہ وحی کا ذریعہ ہے۔ اتنے دکھ کی بات ہے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک دو موقع ملے نہ ملے، اس لیے ایک دو باتیں عرض کرنا آپ کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان 60 سال تک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا رہے، سنتا رہے، وہ ہر نماز میں سنتا ہے کہ امام صاحب پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، چلے دوسری صورتیں تو بدلتی رہتی ہے، یہ تو وہ صورت ہے جو بدلتی ہی نہیں۔ پھر بھی یہ 60 سال سے یہ انسان سن رہا ہے، کوئی 70 سال سے سن رہا ہے، کوئی 55 سال سے سن رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا میں یار کسی سے پوچھوں تو صحیح ہے کیا کہہ رہے امام صاحب۔ یہ ہے حال، پوری زندگی بغیر قرآن کے گزرتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن خالی تلاوت کے لیے نہیں آیا، میں خالی کہہ رہا ہوں، یقیناً تلاوت کرنا بڑی عظیم الشان عبادت ہے، چاہے سمجھ کر ہو چاہے بغیر سمجھے ہوئے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ذرا سا بینک کا کوئی میسج آتا ہے اور وہ انگریزی میں ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم 50 لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ میسج کیا ہے، کچھ پیسے تو نہیں کٹے، کچھ پیسے کہیں سے آئے تو نہیں ہیں، آئے تو کون سے اکاؤنٹ سے آئے۔ تو قرآن کی زبان اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام ہمارے لیے ہی تو نکلتے ہیں۔
لیکن اس سلسلے کی فکر مندی نظر نہیں آتی۔ حضرت الامام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ قرآن ایک محبوب کا خط ہے، اس اللہ کا خط ہے جو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور اس اللہ نے یہ خط اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسان اچھے انسان بن جائیں۔ یہ نکال دیجئے کہ قرآن بزرگ بنانے والی کتاب ہے، قرآن ایک انسان کو اچھا انسان بنانے والی کتاب ہے۔ کیسے چلیں گے؟ اس کا جواب قرآن میں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، اس کا جواب قرآن میں ہے کہ تم چلو گے کیسے، تم اپنے ماں باپ کو کیسے بلاؤ گے، اس کا جواب قرآن میں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے بلائے گا، اس کا جواب قرآن میں۔ تم نکاح کیسے کرو گے، اس کا جواب قرآن میں۔ تم ادھار کیسے دو گے، اس کا جواب قرآن میں۔ اللہ، قرآن خالی نماز سکھانے نہیں آیا، قرآن پوری زندگی سکھانے آیا، پوری زندگی۔ بلکہ عبادت سے زیادہ تو قرآن میں معاملات اور معاشرت ہے، زندہ کتاب ہے۔ ہم مسلمانوں کے حالات سے گھبرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا بند کر دیا۔ ہم قرآن کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ بچائے، نیا گھر بن رہا ہے، ہم قرآن خانی کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن برکت کی چیز ہے، لیکن کیا قرآن اس لیے اترا تھا کہ ہم قرآن خانی کرائیں؟ یہ صرف یقیناً ایصال ثواب بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یہ قرآن خالی ایصال ثواب کے لیے نہیں اترا، یہ اس لیے اترا ہے کہ انسانوں اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالو، اور کوئی مسلمان بن نہیں سکتا پورا جب تک وہ قرآن کی طرح اپنے آپ کو مسلمان نہ بنائے۔ صحابہ کرام اس لیے چمکے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پر ڈال دیا۔ ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ اور یہ بات بھی نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں، فرمایا عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، میں ایک ٹکڑا سناتا ہوں، پوری روایت تو سنانے کا وقت بھی نہیں، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، مشکات کی روایت کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن رسم بن جائے گا، رسم۔ اللہ، نبی علیہ السلام فرما رہے۔ ہمیں کیوں کہا تھا نبی نے؟ ہمیں اس لیے کہا تھا کہ تم رسم نہ بنانا، ہمیں اس لیے کہا تھا۔ یہ ایک آیت جو میں نے چھوٹی سی تلاوت کی، اس کو سن کر کے آپ کو لگے گا کہ یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اس کو تو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور کیجیے آپ، میں بہت محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور آپ کی خدمت ہی کی نیت سے یہ کچھ باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں سے ایک بات کہی ہے۔ قرآن میں دو طرح کی باتیں ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں سے کہی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن خالی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کی کتاب ہے۔ ہمارے نبی خالی مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے نبی ہے۔ اور ہمارا اللہ خالی ہمارا اللہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کا رب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی پہچانے کوئی نہ پہچانے۔ ایک بات اللہ نے بڑی غضب کی کہی، ایک ماں اپنے بیٹے سے جب کوئی بات کہتی ہے تو کیسی بات کہتی ہے؟ کوئی معمولی تو بات کہے گی نہیں۔ اللہ ہم بندوں سے پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے، اسی لیے کہا جو ایمان لائے ہیں۔ خود بخود ایسے ہی مسلمان بن گئے نہیں، فرق ہے۔ ایمان ملنے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ جو ایمان لایا جاتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جو ایمان مل جاتا ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہونا، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، یہ بھی بڑی دولت ہے، معمولی دولت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بائی چوائس مسلمان ہونا،
ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے ایمان کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی، ایمان نہیں چھوڑا۔ آج پیسوں کے لیے، کوئی روپیوں کے لیے، اللہ بچائے، کوئی عزت کے لیے، کوئی سیٹ اور کرسی کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ نہیں سنتے ہم دھرم پریورتن کر رہے ہیں؟ یا یہ میں اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بزرگوں ہم یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم تو ایمان والے ہیں۔ جی ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں ابھی تو بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو تپتی ہوئی ریت پر بھی اللہ اللہ بلوائے۔ ایمان تو وہ ہے جو خبیب کی طرح پھانسی پر چڑھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھوائے۔ کیا میں اپنے ایمان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ میرا ایمان کا حال یہ ہے کہ میں چند دکان کے لیے نمازوں کو ضائع کر رہا ہوں۔ بہرحال ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ غنیمت ہے، لیکن ہمیں اس ایمان کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دو کام کرو۔ بہت کہا جاتا ہے نا حالات میں کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ صحابہ کو بھی کہا تھا، ہم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو اللہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن خالی صحابہ کے لیے تو اترا نہیں تھا۔ استعینوا، مدد مانگو، مدد طلب کرو دو چیزوں سے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اللہ، آج کل اگر کوئی حالات کا رونا روئے، یار ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، اور آپ اگر اس کو جواب میں یہ کہے کہ بھائی نماز پڑھو، کیا کہے؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے ہتھیار خریدو۔ آپ کہہ رہے نماز پڑھو؟ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ، اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا ہوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اے ایمان والوں، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ صبر ابھی بڑا پھیکا پھیکا ہو گیا، اس لیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی صبر کرو صبر کرو صبر کرو، تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اچھا کچھ مت کرو بیٹھے رہو۔ یہ مطلب نہیں ہے صبر کا۔ قرآن اس معنی میں صبر نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن جب صبر کا لفظ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں ڈٹ جاؤ، مسلمانوں جم جاؤ، مسلمانوں جان کی قربانی دینی پڑے دو، یہ ہے صبر۔ میں صبر کی تشریح کر رہا ہوں۔ مال کی قربانی دینی پڑے دو، بیوی اور بچوں کی قربانی دینی پڑے دو، لیکن ایمان کا سودا نہ کرو، یہ ہے صبر۔ صحابہ چونکہ میدان میں ہوتے تھے اور صبر کا مطلب سنتے تھے تو صحابہ یہ مطلب سمجھتے تھے۔ ہم چونکہ ایک کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور صبر کا مطلب سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ایک تماچا کھایا ہے دوسرا اور کھا لو۔ قرآن اس معنی میں صبر نہیں بولتا بزرگوں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی۔ صبر کرو، تم حالات میں جو کر سکتے ہو وہ کرو، نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ اگر نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جو کر سکتے ہیں اگر ہم نے وہ کیا پھر اللہ وہ کر دکھائے گا جو وہ کر سکتا ہے۔ صحابہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر بدر میں گئے کہ نہیں؟ اب وہ یوں کہتے کہ ہمارے پاس تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ہم کیا جائیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ صبر، جو کر سکتے ہو ابھی عقل مندی کے ساتھ، جوش میں آ کر کے نہیں، ہوش کے ساتھ وہ کرو۔
یہ مطلب ہے صبر کا، صبر والصلاۃ، اور نماز۔ نماز بڑی گجب کی عبادت ہے۔ ایسی عبادت ہے ہر جگہ قرآن نماز کی تاکید کر رہا ہے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہہ سکتا، ورنہ جو بات مجھے کہنی ہے وہ رہ جائے گی۔ دو باتیں، صبر اور نماز۔ کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھو اللہ سودا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے کہ لاؤ ہم بھی تھوڑا دیا جلا دیں، لوگوں نے جلایا۔ اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ ہے جو اپنے ایمان پر ڈٹ جائے۔ ریکارڈنگ ہے، ورنہ میں آپ کو اشارات کروں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوا؟ 20-30 سال تک انہوں نے صبر کی، ان کو ان کے صبر کا بدلہ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ کرام نے صبر کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جس مکے سے صحابہ کو نکالا گیا تھا اسی مکے میں صحابہ عزت کے ساتھ داخل ہوئے کہ نہیں؟ یاد رکھو، ہم مسلمانوں نے بھارت اگر صبر کریں گے، اور صبر کا مطلب وہ جو میں نے ابھی کہا، تو امید ہے ہمارا مستقبل روشن ہے۔ اس وقت کی بات ہوتی ہے، اللہ آزماتے بڑھا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والا۔ اور دیکھو ولا تقولوا، اور دین کے لیے جو قربانیاں دینی پڑیں، جیسے ہمارے بھائی دے رہے ہیں، فلسطین میں دے رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہمیں ایمان سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ ہوتا ہے ایمان، وہ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ تم خالی چند کپڑے پہن کر خوش مت ہو جاؤ۔ لا تقولوا، اور تم مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ کیا مت کہو؟ یہ مت کہو کہ یہ مر گئے۔ اللہ اکبر، اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، مجھے آگے کچھ کہنا ہے۔ مردار مت کہو ان کو، شہادت اللہ مطلوب ہے، مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبی کو کیا ضرورت تھی شہادت کی تمنا کرنے کی؟ ہمارا ایمان بہت پھیکا ہے، یہ ہے ایمان شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبی، جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل، اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما، والموت فی بلد حبیبک، مدینے کی موت نصیب فرما۔ بہرحال احیاء، ارے وہ لوگ تو زندہ ہیں، وہ لوگ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ قرآن کا انداز تو دیکھو، عام لوگ جس طرح مرتے ہیں اور جو شہید ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دیکھو اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، مجھے وہ بات سمجھانی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں نا اللہ، یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے بھی کہہ رہے تھے اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے ایمان والوں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم پر حالات ہی نہ ہیں۔ ضروری ہے، امتحان کے بغیر 10ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے، تو کیا امتحان کے بغیر جنت ملے گی؟ آسان نہیں ہے۔ اللہ، میں ترجمہ صحیح، میں قرآن کی آیت کے تابع رہ کر ترجمہ کر رہا، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، امتحان دینا پڑے گا۔ ایک جگہ قرآن نے نقل کیا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ہم آزمائیں گے۔ فلسطین میں ٹیسٹ چل رہا ہے، ہمارے ملک میں ٹیسٹ چل رہا ہے، اللہ آزما رہے ہیں کس میں کتنا ایمان اترا ہے۔
حالات نہیں آتے تو سبھی تو مسلمان ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ تب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ، ہم تو ایمان پر رہیں گے، ایمان پر مریں گے۔ اور بڑی ڈرنے والی چیز ہے، حدیث شریف میں کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت مہدی کا انتظار ہم بہت کرتے ہیں، فرمایا حضرت مہدی کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اللہ، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اکثریت تو وہ ہوگی جو دشمنوں کے ساتھ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ کیا میں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا کہ میں حضرت مہدی کا ساتھ دے سکوں؟ ہم تمناؤں کی دنیا میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح خلافت راشدہ قائم ہو جائے۔ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے تب مکہ فتح ہوا ہے، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا تب مکہ فتح ہوا ہے، صہیب رومی سے مال لے لیا گیا تب مکہ فتح ہوا ہے، سمیہ اور عمار کو شہید کیا گیا تب مکہ فتح ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے کھاتے اور پیتے رہیں، ایئر کنڈیشن میں سوتے رہیں، اور دیکھتے دیکھتے ملک میں اور دنیا میں انقلاب آ جائے اور اسلامی حکومت اور یہ اور وہ قائم ہو جائے۔ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہمیں ان تمناؤں سے باہر آنا چاہیے۔ جس قوم کو ترقی ملتی ہے ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہاں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ آپ کہہ تو رہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، لیکن ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارا اتنا امتحان مت لینا جتنا آپ ان لوگوں کا لے رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان ہوگا ہی نہیں، امتحان تو ہوگا۔ جب صحابہ کا ہوا ہے ہمیں بھی امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے، اور یہ قرآن نان مسلموں سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، حالات یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور اللہ قربان جائیے قربان جائیے قربان جائیے اس اسلام پر کہ اس نے تو یہ شکلیں بھی بتائیں کہ کیسے کیسے اللہ تمہارا ٹیسٹ کریں گا، اور یہ سارے ٹیسٹ ابھی چل رہے ہیں۔ ٹیسٹ کی شکلیں بتائی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا، بِشَيْءٍ، امتحان بھی پورا نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا۔ کیا کیا اللہ آپ امتحان لیں گے؟ خوف، ڈر، حالات ایسے بنیں گے کہ مسلمانوں تم ڈر جاؤ۔ اللہ، بن رہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ قرآن آج اتر رہا ہے؟ حالات ایسے بنیں گے کہ مسلمانوں تم گھبرا جاؤ، تم ڈر جاؤ۔ اللہ بنا رہے ہیں، ایسے بن رہے ہیں، لیکن یہ امتحان کائے کا ہے؟ یہ امتحان اس بات کا ہے کہ حالات سے تم ڈر جاتے ہو یا تمہیں اپنے اللہ پر یقین ہے۔ جو ڈر گیا اس کا مطلب وہ فیل ہو گیا، جس نے ایسے حالات میں بھی ہمت رکھی، استقامت رکھی، اس کا مطلب وہ جیت گیا، جیت گیا۔ خوف، ڈر نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو جب لوگ حالات سے ڈراتے تھے، قرآن کی گواہی ہے ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے بڑھتا تھا۔ اللہ، اِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا۔ صحابہ کو حالات سے ڈرایا جا رہا ہے اور صحابہ کا ایمان گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ اب بتائیے، ہم صحابہ کا نام لینے والے ہیں، ہمارا ایمان حالات سے گھبرانا چاہیے کہ امید بننی چاہیے؟ ہم ڈر اس لیے رہے کہ ہم اخباروں سے حالات کو سمجھتے ہیں، نیوز چینل سے حالات کو سمجھتے ہیں۔ جو قرآن سے حالات کو سمجھے گا وہ ڈرے گا نہیں۔ شیء من الخوف والجوع، حالات ایسے بناؤں گا کہ مسلمانوں تم بھوک کے شکار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے کاروباروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی تشریح ہے، ایسے بناؤں گا حالات، اب میں دیکھوں گا کہ تم روٹی کے چکر میں ایمان چھوڑتے ہو یا بھوکے مر جاتے ہو لیکن ایمان پر رہتے ہو۔
یہ ہے امتحان. ہمیں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا ایمان نہ جائے. ہم یہ تو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا نماز نہ جائے، بہت اچھی چیز ہے. ہم یہ تو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کسی پرائی عورت کی طرف تمہیں دیکھنا نہیں. لیکن کیا میں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ بیٹا مر جانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا؟ نہیں سکھایا، ہم نے نہیں سکھایا. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے اور ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو. ہمارے مسلمان بچے لوگوں کے پیر چھو رہے ہیں اور ہمیں کچھ خبر نہیں کہ یہ بھی شرک ہے. نہ والی کو خبر ہے نہ بچے کے دماغ میں یہ کہ یہ شرک ہے. اللہ سنگین صورتحال. میں اس پر اور کچھ بات کر سکتا ہوں لیکن میں ابھی وقت کی گنجائش نہیں. والجوع، بھوک برداشت کر لینا ایمان کا سودا نہ کرنا. اور فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو بھی میں کچھ گھٹاؤں گا. اللہ، مالوں کو گھٹاؤں. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو گھٹاؤں گا. موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، اب دو طرح کے لوگ ہوں گے ان حالات میں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بھوک کو برداشت نہیں کریں گے اور ایمان کا سودا کریں گے، جو جان کی قربانی نہیں دیں گے، ایمان کا سودا کریں گے، یعنی کفر کو قبول کریں گے، شرک کو قبول کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ڈٹ جائیں گے، جو بھوک کو بھی برداشت کریں گے، جان دینا بھی برداشت کریں گے، مال کی قربانیاں بھی دیں گے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو. حالات میں خوشخبری، کتنی عجیب بات ہے. حالات میں خوشخبری. صحابہ جم گئے تو صحابہ کو خوشخبری مل گئی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے. یہ نعرہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈر گئے، یہ نعرہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا ہوگا، یہ نعرہ نہیں ہوتا کہ ہم پھنس گئے. ان کا نعرہ ایک ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں تو مر کر بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جس طرح صحابہ کا نعرہ ہوتا تھا، کیا نعرہ ہوتا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ کافی ہے. فرمایا اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اولئک هم المہتدون. اللہ فرمایا یہ ہے ہدایت والے. اللہ، یہ ہے ہدایت والے جو حالات کو برداشت کرے، ایمان کا سودا نہ کرے جس طرح صحابہ نے کی، اور جو حالات برداشت نہ کریں، ایمان کا سودا کر دے، قرآن کی نظر میں وہ ہدایت والا نہیں ہے. ہدایت والا نہیں ہے، چاہے وہ کیسے ہی کپڑے پہنتا ہو، چاہے وہ کیسی چیز سے تعلق رکھتا ہو. نہ، قرآن اس کو ہدایت والا نہیں کہتا. بہرحال بزرگوں، یہ کچھ آیات کی تشریح تھی جس سے ہمیں لگا کہ قرآن جس طرح صحابہ کو کچھ کہہ رہا تھا، قرآن ہمیں بھی بہت کچھ کہتا ہے. اور جب سے ہم مسلمانوں نے قرآن سے ناطہ توڑا ہے تب سے مسلمان مار کھا رہے ہیں، مسلمان خوف کا شکار ہیں، مسلمان مایوسی کا شکار ہیں. اس لیے یہ جو سلسلہ یہاں شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کو قطعاً کوئی معمولی نہ سمجھیں. اپنے شیڈیول کو اس کے تابع بنائیں، نہ یہ کہ قرآن کے سبق کو دوسری چیزوں کے تابع بنائیں. ہر چیز اس کے تابع. اب ضرورت ہے اس بات کی. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، ہمارے بڑے اکابر میں سے، مالٹا کی جیل میں جب حضرت کو لے جایا گیا، اور مالٹا کی جیل یہ عام جیلوں کی طرح نہیں ہے، یہ جیلیں تو ان جیلوں کے مقابلے میں کرے، ایسی جیل میں حضرت کو لے گئے. ہمارے اکابر جیل میں بھی گئے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے. جیل سے جب واپس آئے
بڑے بڑے علماء، اکابر علماء بیٹھے ہوئے، مفتی شفیع صاحب اور بڑے بڑے اکابر. حضرت نے کہا کہ جیل میں نے بہت سوچا کہ یہ مسلمان پریشان کیوں ہے، بڑا اللہ والا سوچ رہا ہے. فرمایا مجھے 2 کارن ملے. نمبر 1، مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، یہ کارن ہے مسلمانوں کے پریشانی کا. فرمایا دوسرا کہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے بہت ہیں. وہ جھگڑے بھی اس لیے ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑے بھی اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، یعنی یہ بھی ایک ہی کارن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں. اسی لیے حضرت الامام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس امت کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، یعنی صحابہ کی اصلاح قرآن سے ہوئی، بعد میں پوری امت کی بھی اصلاح قرآن ہی سے ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم واپس آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن کا پیغام سمجھیں اور علماء کی خوب قدر کریں. میں نے کہا وہ میرے اساتذہ ہیں، ہم ان علماء کی خوب قدر کریں جو علماء یہاں تفسیر اور قرآن کریم کو ہمیں سمجھانے کا کام انجام دے رہے ہیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.